बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का हम करोड़ों करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं जिस ज़ात पाक ने हमें पुरसुकून ज़िंदगी दी और सेहत व तंदुरुस्ती दी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी का शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए हर हाल में। जिसने इतनी ज़्यादा और प्यारी प्यारी उस ज़ात पाक ने हमें नेमतें अता की हैं। अगर हम गज़ा की तरफ देखें तो बहुत ही परेशानी होती है, तो उनकी तरफ देख के तो फिर हम शुक्र अदा करते हैं कि जैसे भी हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम एक पुरअमन मुआशरे में रहते हैं, मगर पुरअमन मुआशरे में भी रहते हुए हम बहुत सारी तकलीफ़ें और दुख भी बर्दाश्त करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैं आपके सामने साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। तो आपके सामने मैं बनाने लगी थी, आज मेरा मूड हो रहा था कि कोल्ड कॉफ़ी जो है वो बनाई जाए और वो बना के मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कोल्ड कॉफ़ी का जायका जो है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने ले ली थी चीनी और थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया था। वो मैंने चूल्हे का गर्म नहीं किया था, वैसे ही क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो पानी वैसे ही गर्म हो जाता है धूप में रखें तो। साथ में चीनी डाली और उसको मिक्स करना शुरू कर दिया। और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया था। यहाँ पे मैंने बीट किया था मगर बहुत ज़्यादा, अगर बोतल के अंदर मैं बीट करती तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती। तो खैर मैंने कटोरी ली और चम्मच के साथ मैंने डीप करना शुरू कर दिया। इसे इतना मैश किया कि ज़रा गाढ़ा हो चुका था मगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ था, क्योंकि और भी काम थे। फिर मैंने जल्दी से अगर ये मिक्सचर गाढ़ा ना भी हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जायका तो वैसा ही आएगा। ये है कि ज़रा वो क्रीमी फॉर्म में आ जाता है तो जायका क्रीमी फॉर्म जैसा होता है, जायका सारा वैसा ही कोल्ड कॉफ़ी का होता है, ठीक है। वो भी दूध के अंदर डालनी होती है। ये मैंने 2 गिलासों के अंदर मैंने बर्फ़ डाल ली थी और उसके बाद ये जो मिक्सचर था कॉफ़ी का वो मैंने डाला 2-2 चम्मच, 2.5 3-3 चम्मच जैसा आप पसंद करते हैं। तो ये दूध डालते हुए देखे दूध थोड़ा सा नीचे गिर भी गया था और फिर दोनों गिलासों में मैंने दूध डाल दिया क्योंकि चीनी ऑलरेडी मिक्स थी। और अगर टेस्ट करते हुए आपको लगे कि चीनी इसमें कम है, आप चीनी और ज़्यादा डाल सकते हैं। बर्फ़ और ज़्यादा डालनी है, आप बर्फ़ भी और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो फिर मैंने ये पहली मर्तबा कोल्ड कॉफ़ी जो है मैंने टेस्ट की थी। वैसे तो कॉफ़ी बना के पीते हैं, सर्दियों में पीते हैं, वैसे आम रूटीन में दिल करे ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं, दूध वाली कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय जैसा टेस्ट आता है। मगर कोल्ड कॉफ़ी जो है वो मैंने फ़र्स्ट मर्तबा ट्राई की थी, बहुत ही मज़ा आया था। मैंने और मेरी सिस्टर ने एंजॉय की। आप भी इसे बना के ज़रूर देखिएगा। अगर मैशर बोतल की छोटी बोतल लेके उसके अंदर आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी 2 चम्मच और साथ चीनी और कॉफ़ी डाल के अच्छे तरीके से वो बीट करेंगे बोतल को हिला के, तो वो बहुत अच्छे तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ इस तरीके से भी वीडियो जो है कोल्ड कॉफ़ी की शेयर करूँगी। तो ये देखें भाई, स्ट्रॉ भी लग चुके हैं और हमारे गिलास रेडी हो चुके हैं। और ये हमारी कॉफ़ी थी। कॉफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ये इतना सा जार ये 1100 रुपये का आया था। पिछली मरतबा मैंने मंगवाया था, उससे पिछली मरतबा 900 का, फिर 1000 का और फिर ये 1100 का हो गया। दिन ब दिन इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हमें हमारे मुल्क में ही रहने वालों को और जो हुक्मरान हैं उनको हिदायत दे, ताकि वो मुआशरे का भी कुछ सोच लें, कुछ गरीब लोगों का सोच लें, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई सोचेगा भी। खैर अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे और हमारे मुआशरे में रहने वाले लोगों को भी नेक हिदायत दे। नित नई आजकल ख़बरें सुनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, टॉफ़ियाँ बांट रहे थे। छोटा हमारा फ़िदा हुसैन, तो उसने दांत भी निकाले थे और पता नहीं क्या मसला था, इस वजह से हम टॉफ़ियाँ बांट रहे थे। उसे बहुत शौक़ है ऐसे चीज़ें बांटने का, तो उसे लेके तो मेरी सिस्टर जो है वो खड़ी थी कि चले आओ मैं बाहर लेके तुम्हें जाती हूँ, तो चीज़ें बांटते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे दरवाज़े के आगे ही मिंट मार्गरीटा की शॉप थी और ये मेरी भाई की शॉप है। मतलब उसने ये साथ शॉप के आगे ना ये चीज़ें रखी हुई थी। तो मिंट मार्गरीटा भी सेल की जाती है यहाँ पे, और दूसरी बोतलें भी मिंट सोडा वाली जो बोतलें हैं वो भी सेल की जाती हैं।
تو خیر یہاں پہ اور باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، محرم شروع ہو چکا ہے، اسلامی سال ہے، سب کو اسلامی سال مبارک ہو۔ اور اسلامی سال ہمارا جو ہے وہ قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، قربانیوں پہ ہی اینڈ ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی۔ تو بہت دکھ بھرا سال ہے یہ، اور دکھ بھرا مہینہ ہے یہ محرم الحرام۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں، یاسین کی صورتیں پڑھیں، اور یہ ہنگامے شنگامے اور گھروں میں جو بہت زیادہ شور ہنگامے اور جیسے شادیاں بیاہ تو ابھی سٹاپ لگ چکا ہے، محرم میں خاص طور پہ شادیاں وغیرہ نہیں کرتے، سنا بھی ہے اکثر لوگ نکاح کر لیتے ہیں، تو کیونکہ شور شرابہ اور پھر خوشیاں جو ہے وہ خوشیاں والی بات جو رہتی نہیں ہے۔ جب ہم سوچیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری فیملی، پورے کنبے کو، پورے اہل بیت کے جو بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، سب نے قربانیاں دی، تو ان کی ایک عظیم مثال ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑی مثال ہے ان کی، ان جیسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا۔ اور ہم لوگ تو ان کے پاؤں کی خاک جیسے ہیں، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہی، ان کے پاؤں کی خاک کے صدقے میں ہی ہماری بخشش کر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو بھی بھائی ہمیں اپنے لیے بھی یہی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مانگو اللہ پاک سے دعا تو اس میں جنت الفردوس مانگو، کیونکہ فردوس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، جنت الفردوس جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، اور بالکل عرش کے نیچے، تو وہاں سے ساری نہریں اور دریا اور اس طرح کی چیزیں جو بہت پیاری پیاری جنت کی ہیں وہ نکلتی ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دے، کیونکہ ویسے تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت نیک ہوں یا فلاں بندہ بہت نیک ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کوشش تو کرتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں، اور پھر زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے زندگی اپنے اوپر اتنی تنگ کر لی ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، معاشرے کے مطابق ہمیں اتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اتنی دنیاوی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر زندگی تنگ کر لی ہے، اور پھر اتنی چیزیں اس حساب سے ہماری کوئی بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رہتی کسر جو ہے حکمرانوں نے پوری کر دی ہے، اللہ کی مہربانی سے اتنے زیادہ بلز آ رہے ہیں، آپ یقین جانیں کہ جو لوگ کرائے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے روتے ہیں ایک نوالے کے لیے بھی، اور لوگوں کی بیٹیاں جو ہے کنواری اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے، اور اگر کسی بیٹی کو جہیز کے بغیر بھیجا جائے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور یہی ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے، ہر بندہ نماز قرآن پاک بھی پڑھے گا، حج کرنے بھی جائے گا، عمرہ کرنے بھی جائے گا، مگر نبی پاک کی سنتوں کے مطابق کوئی بھی زندگی نہیں گزارتا، اور نہ ہی کوئی گزارنے والا لگتا ہی ہے۔ تو خیر یہاں پہ ہمارے گھر کے کام ہو رہے تھے، باتیں ہو چکی بہت ساری، تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، مگر حبس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دل گھٹتا ہے، اور اس گرمی میں خاص طور پہ میں آپ سب بہن بھائیوں کو کہتی ہوں کہ گھی والے پراٹھے کھانے بالکل بند کر دیں، کیونکہ پھر ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ وینوں میں جا کے گھی جم جاتا ہے، کیونکہ ہم سرسوں کا آئل تو استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ سرسوں کا آئل جو ہے وہ وینوں میں جا کے نہیں جمتا، چاہے آپ ٹھنڈا پانی بھی پی لیں، مگر جو گھی ہے وہ جم جاتا ہے، تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے سانس کی نالیوں کو۔ تو احتیاط سے کھائیں، سب کچھ، پیٹ بھی آپ کا اپنا ہے، جسم بھی آپ کا اپنا ہے، اور گھروں کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی اپنی ہیں، صحت تندرستی ہے تو سب کچھ ہے۔ تو یہاں پہ ہم بنا رہے تھے بنو پلاؤ، میری سسٹر بنا رہی تھی، گرمی بھی بہت زیادہ تھی،
تو میں نے کہا چلے تھوڑی بہت ویڈیو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بنو پلاؤ کی. اور بنو پلاؤ جو ہے وہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے پیاز کو براؤن کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم نے کوکر کے اندر گوشت کو ڈال کے گلا لینا ہے، کیونکہ عام روٹین میں پتیلے کے اندر تو گوشت گلتا نہیں ہے. اگر جلدی سے بنانا ہو تو کوکر میں گوشت کو گلا کے گوشت کے اندر ہم نے لہسن پیاز اور ادرک ڈال کے گلا لینا ہے. اس کو اچھے طریقے سے گلا کے اگر بوٹیوں کو الگ کر کے رکھ لینا اور اس کا پانی جو ہے وہ الگ کر کے رکھ لینا، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے ایسے تڑکا وغیرہ بھون کے اس کے اندر ساری چیزیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں، لہسن ادرک پیاز، اور پہلے تو پیاز کو براؤن کر لیتے ہیں کلر نکالنے کے لیے. اس کے بعد سارا مسالے جات جو ہے وہ ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے بھون کے اگر آپ نے ٹماٹر ڈالا ہوا ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر چمچ دیں، پانی ڈالیں اور اس کے اوپر ڈھکنا دے کے ٹماٹر کو پہلے اچھے طریقے سے پکا لیں تاکہ ٹماٹر گل جائے. جیسے ہی ٹماٹر گل جائے اس کے اندر پھر آپ لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے گوشت ڈالنا ہے، گلا ہوا جو گوشت ہے وہ آپ نے اکیلا ڈالنا ہے. وہ ڈال کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بنو پلاؤ کا مطلب باہر سے کوئی مسالہ ملتا ہے تو وہ ڈالنا ہے تو وہ ایڈ کر لیں اس کے اندر. وہ ایڈ کیا سسٹر نے. میری سسٹر کو باہر کے مسالے بہت پسند ہیں اور مجھے، آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پسند. مجھے باہر کے مسالے ذرا بھی ڈبوں والے نہیں پسند، کیونکہ جو مسالے گھر میں آپ لوگوں نے خود فرائی کر کے ان کو پیس کے رکھا ہوتا ہے، باہر کے مسالوں کی وہ بات نہیں ہوتی. اور وہ باہر کے مسالے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو باہر کے مسالے یہاں پہ میری سسٹر نے ڈالے ہوئے تھے. تو یہ دیکھیں، پھر آپ نے گوشت کی تھوڑی سی بنائی کر لینی ہے، ٹھیک ہے. گوشت کا پانی نہیں آپ نے اس کے اندر ڈالنا، آپ نے گوشت ڈالنا ہے جو گلا ہوا ہوتا ہے. پانی اس کا ہم نے الگ کر کے رکھ لیا ہے. جب یہ گوشت اچھے طریقے سے بھن جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اب گوشت کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، پھر آپ نے پانی کو ماپ لینا ہے جو جس کے اندر گوشت پکا ہوا تھا وہ بھی، اور مزید پانی ایڈ کرنا ہے چاولوں کے حساب سے. جتنے چاول ہوں گے، مطلب 1 کلو چاول یا 1 باؤل چاول ہیں تو اس کا ڈبل پانی آپ نے ڈالنا ہے. تو اسی کے اندر ہم نے وہ پانی ایڈ کر لینا ہے اور پھر اس حساب سے ماپ کے پانی ڈالنا ہے. اور وہی ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، گرمی بہت زیادہ تھی. میرے بنو پلاؤ میرے آگے پک کے آ چکا تھا اور میں نے کھانا شروع کر دیا تھا. اتنا مزے کا بنا تھا، آپ یقین جانے کہ اس طرح کا بازار میں بھی نہیں بنا ہوگا جتنا مزے کا بنو پلاؤ بنا تھا کہ بچے بھی کھا سکتے تھے، بڑے بوڑھے بھی. اور گوشت کی بوٹیاں جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے گلی ہوئی تھی. امید ہے آپ کو میری باتیں بھی اور میری ویڈیوز بھی بہت پسند آئی ہوں گی. پسند آئی ہو تو میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹس بھی کر کے بتا دیجیے گا. اور پلیز کمنٹس جو ہے وہ 1-2 لفظوں پر مبنی کمنٹس مت کیا کریں. کمنٹس جو ہے وہ جو ویڈیو کے اندر آپ دیکھتے ہیں آپ ویسے کمنٹس کیا کریں، پھر اچھا بھی لگتا ہے. اگر آپ نائس شیئرنگ کا اکیلا کمنٹس کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگتا. مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. یہ دیکھیں سارے مل کے بیٹھ کے کھا رہے تھے اور ہمارا ننھا منا گوگلو موگلو جو ہے وہ سویا ہوا تھا. کوئی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کھا رہا، کوئی کہیں پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، کوئی کہیں پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.